आई एम सॉरी मान, आई नो कि मुझसे गलती हुई है, बट आई एम रियली सॉरी। मुझे शर्मिंदगी है, मैं शर्मिंदा हूँ। प्लीज़। अमान ने फ़ौरन से पहले रिमोट उठा के इसे बंद किया था। उसने एक नज़र कॉन्फ्रेंस हॉल पर डाली, जहाँ कुछ के चेहरों पर दबी दबी हंसी थी तो कोई हैरान था। सॉरी गाइस, मीटिंग हम कल करेंगे। उस सख्ती से होंठ भींचे बोला था। इसकी प्रेजेंटेशन न जाने कहाँ चली गई थी और वीडियो पता नहीं कैसे इसके लैपटॉप में आ गई थी। इट्स ऑल राइट मिस्टर दुरानी एंड यू आर वेरी लकी। बीवियाँ कम ही माफ़ी मांगती हैं। हमदान साहब खड़े थे, मुस्कुराहट के साथ बोले तो वह झलसा हुआ था, फिर सर इस बात में हिला दिया। वट रबिश एन, ये क्या किया तुमने? वो फ़ोन पर दौड़ा था, इसे सख्त गुस्सा रहा था इस वक्त एन पर। वो तो शुक्र था कि एन इसके सामने नहीं थी। अमान, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे पता है मेरी गलतफहमी की वजह से ये सब हुआ है। अगर आप मेरी वह जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते। प्लीज़ मान, उसे मनाने के अंदाज में बोली थी। एन पर इस इसके मुँह से निकली थी। अमान ने शिद्दत से गुस्सा दबाते आंखें बंद की थी। मिस एन, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करता। मोहब्बत में गलतफ़हमी नहीं होती, और गलतफ़हमी होती है तो वहाँ पे मोहब्बत बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि गलतफ़हमी और मोहब्बत दोनों एक दूसरे के से बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। वो सख्त लहजे में इसे बहुत कुछ पावर करवा गया था। एन ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। इसकी बातें सीधा दिल पर लगी थी। वो कॉल रख चुका था, फिर वीडियो एक बार फिर प्ले की और कुर्सी पे घसीट कर सामने बैठ गया। उसे देखता रहा। बार बार वीडियो ख़त्म होने के बाद भी एन की आंखों में नमी थी, और आज पहली बार अमान इस नमी को ऊपर धकेल नहीं पाया था। और हम उसे नहीं हो रहा कि किसने मेहनत बनाई है इसका भला क्या इस्तेमाल है ज़िंदगी में। कोने मुँह पर हाथ रखे बोली थी, इसे नींद आ रही थी, जबकि अरहम को एक नालायक बीवी हरगिज़ नहीं चाहिए थी। बहुत फ़ायदा है इसका। अच्छा बताओ, हमने मर ही जाना है तो फिर हम पानी क्यों पीते हैं? अरहम ने इसे देखते पुरसोच अंदाज में बोला। इसके अजीब सवाल पर कोनैन ने बेजारी से देखा था, जैसे इसे इस सवाल की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। ताकि हम ज़िंदा रह सकें। अरहम, वो बेजारी से मुँह के ज़ाविये बनाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, इस तरह मैं ज़रूरी है। अरहम वापस बुक खोल गया था। कोनैन की आंखें जो बंद हो रही थी अब फैल गई थी। वह हैरत से मुँह खोले इसे देखने लगी थी। सारी नींद जैसे बग से उड़ गई थी इस बेतुकी मिसाल पर। अरहम, मैथ और पानी का क्या जोड़? कोनैन ने इसे घूरते हुए सवाल किया। नैन जोड़ है, अगर तुम समझो तो मैथ बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हें हिसाब कैसे रहेगा कि तुमने कितनी रोटी खाई है? वो जानता था वो थक चुकी है, इसलिए मज़ाहिया अंदाज में बोला था। अल्लाह माफ़ करे, आपको तो हँसाना तक नहीं आता है। नैन ने दिन उदासी भरी शक्ल बनाकर कहा कि अरहम कहका लगाए हंस पड़ा था। सॉरी नैन, बस ये लास्ट सवाल कर लो फिर सो जाना। इसे देखते हुए मुंह पर से बोला था तो नैन ने इसे बहस करने की बजाय सवाल करने को तरजीह दी। फाइनली इसे सवाल समझ में आ गया था, लेकिन इसने अरहम की जान बहुत खाई थी, और वो मिनट बाद किसी और न किसी पॉइंट पर अटक जाती थी। अरहम ने बुक वापस रखी और इसके साथ ही लेट गया। गुड नाइट माय लव, वो इसके माथे पर लब रखता शिद्दत से बोला था, और चेहरा इसके बालों में छुपाए आंखें मूंद गया। हमारा मुंह से उतारा। इसकी एक जिद ने वलीद का दिमाग घुमा दिया था। वो यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती थी, बल्कि वो पढ़ना ही नहीं चाहती थी। वलीद ने हैरत से इसकी बात सुनी थी, और जब वो सुनी वो नहीं मानना तो वो रोती हुई कमरे में आ गई और कम्फर्ट मुंह तक ताने लेटी हुई थी। क्या मसला है हमारा? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं खुद भी पता करवा सकता हूँ। फिर अच्छा होगा कि बेहतर है कि तुम मुझसे शेयर कर लो। वलीद इसके बाजू को दबोचे की बात सख्ती से बोला था, जिस पर आंखें में आंसू लिए हमारा ने इसे देखा था। वलीद प्लीज़, मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना। अब की बार की रट हर वलीद ने इसे घूरी से नवाजा था तो वहीं चुप हो गई थी। वलीद ने दांत पीसते इसे देखा था। क्या मसला है, क्यों नहीं जाना यूनिवर्सिटी? वो अब गुस्से से इसे पूछ रहा था, जबकि हमारा ने नज़र चुराती से वो क्या बताती कि वैसे भी वो मज़ीद नाराज़ हो सकता था। वलीद, हमने शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए ना, इसलिए मैं आपसे नाराज़ हूँ। मुझे घूमने जाना है। इसके सवाल को टालती हुई बोली थी। इसकी बात पर वलीद ने हैरत से इसे देखा था। कहाँ वो इसे शौहर नहीं मानती थी और कहाँ इसके साथ बाहर जाना चाहती थी। अंदर से दिल जैसे झूम रहा था। ठीक है, हम जाएंगे, पर इसके बाद तुम यूनिवर्सिटी जाओगी एंड नो मोर आर्ग्यूमेंट। वो उंगली से इसे वार्न करता, जिस पर हमारा ने हाँ में गर्दन हिला दी थी। ओके, कहाँ जाना है? वो सवाली नज़र से देखता हुआ बोला था। दिल में एक अलग सी कैफियत थी, जबकि दूसरी तरफ वो सर इसके साथ गलत कर रही थी। मुझे मरी जाना है, वो आहिस्ता आवाज़ में बोली तो इसकी बात पे वो गर्दन हिला गया था। और मरी जाकर हम क्या करेंगे? इसके और अपने दरमियान इंच भर का फासला ख़त्म करते हुए पीछे से करता बोला। एक पल को मारा की सांसें अटकी थी, लेकिन वो खुद को नॉर्मल कर गई थी। घूमेंगे? वो सर झुकाए मध्यम आवाज़ में बोली, जिस पर वली ने मुस्कुराहट दबाई। अच्छा बस, वो शरारत से बोला था। इसकी बात का मतलब समझती वो गुलाल चेहरा लिए पीछे मुड़ी इसे घूरने लगी थी। हाँ बस, वो इसे घूरती बोली, जिसके हाथ इसकी कमर पर टिके हुए थे। हाँ, पर वहाँ जाएंगे तो तुम मेरे साथ ही रहना, वहाँ लोग खो जाते हैं, इसलिए मेरे बहुत करीब रहना। उसकी गर्दन पर होंठ रखता हुआ बोला तो मारा की सांसें सीने में उलझी थी। वलीद, मैं पाकिस्तान में ही रहती हूँ, इसे पीछे करती हुए इसके इल्म में इजाफा करती हुई बोली थी। तो कंधे उचका गया। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, बाद में मत कहना बताया नहीं। वो आज खुश था। खुद हमारा ने इसे घूमने का बोला था। इसका दिल अंदर से खुश हो गया था। जो कि इसकी गाल पर लब रखता वो इसे सीने में बिछ गया था, जबकि हमारा यही अटक गई थी कि वो सही करी है ये गलत।
او مائی ریڈ فیریز کا لال ہوتا چہرہ دیکھ وہ شرارت سے اس کے کان کے پاس جھکتا بولا، ہلکے سے لبوں کو گال پر مس کیا۔ سہیل تمہیں پتہ ہے سب کے بارے میں، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ غصے سے سہیل کا گالر پکڑے بولا تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تیسرا دن تھا دل کے 5 دن بعد ملنے کے مطابق آج جو اسے خبر ملی وہ اس پر جیسے تکلیفوں کے پہاڑ توڑ گئی تھی۔ دل نے 5 دن اس کے لیے مانگے تھے کہ شاید اس کی شادی ہو رہی ہے۔ راہب نے بے یقینی سے سہیل کو دیکھا، کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منع کرنے کے باوجود اس نے دل نشین پر نظر رکھوائی تو معلوم ہوا، جبکہ راہب کو اس بات کا جب علم ہوا تو یہ سب سہیل نے بھی جانتا تھا، وہ اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ ہاں چھپائی میں نے، اور چھوڑ مجھے، کیوں میں برباد ہونے دوں اس معصوم کی لائف تیرے ہاتھوں؟ وہ راحت کے ہاتھ اپنے کالوں سے جھڑک کر غصے سے بولا۔ راحت نے آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھا تھا۔ تجھے تو میں بعد میں دیکھتا ہوں، انگلی اٹھا کے اسے وارن کرتا وہ منٹ سے پہلے اس لوکیشن پر پہنچا جہاں پر سب تماشا لگا ہوا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ اس گھر میں موجود تھا۔ کوئی شور شرابہ نہیں تھا، سب بہت سمپل سا تھا۔ وہ ایک لڑکی کو روک کے دلہن کا روم پوچھتے سیدھا سب کی نظروں سے بچتے بچاتے وہاں پہنچا۔ وہ اندر ہاتھ میں لہنگا تیار ہی ہونے جا رہی تھی جب راہب کو وہاں دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ دل میں خوف سا اٹھا تھا، اس کی لال ہوتی آنکھوں میں دیکھ گلٹی سی مدھم ہوئی تھی۔ 1 منٹ میں اس تک پہنچا تھا اور ہاتھ میں پکڑے کپڑے چھین کر دیوار پر دے مارے اور شدید حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے پاگل پن سے اب دل نشین کو خوف محسوس ہونے رہا تھا۔ راہب جاؤ یہاں سے، میں نے 5 دن مانگے تھے، وہ آنکھوں میں لیے بولی تھی تو راہب نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، پاگل سر پٹا سا، جو چیز اسے پسند آتی وہ کسی کو نہیں دیتا تھا۔ ہر برے کام میں ملوث، شراب، گرلز پارٹی، سگریٹ، جبکہ امان کے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ نہیں مانا تھا۔ جسٹ شٹ اپ! کیا 5 دن لگا رکھی ہے؟ 5 دن کے بعد تم میرے پاس نہیں رہو گی؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دھڑا کہ دل نشین خوف سے سہمی کانوں پر ہاتھ رکھتی دیوار کے ساتھ چپک گئی تھی۔ آواز میں شدت پسندی تھی، جبکہ راہب پاس پڑے ٹیبل پر رکھی پھلک کی روگنی سے چاقو اٹھاتا بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اجڑی ویران سی حالت! دل نشین کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ وہ ہانپتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ خاموشی کے ساتھ گہری خاموشی تھی، وہ دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، خاموش چہرے لیے، جبکہ پورا فرش پر بیٹھے اب چاقو پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھو دل نشین، میری بات کو سمجھو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے چہرے کو ہاتھ لگاتے ہوئے بری طرح لڑکھڑایا تھا، لہجے میں کسی پاگل پن کی طرح بولا تھا۔ دل نشین نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے راہب، دفعہ ہو جائے میرے سامنے سے! وہ سختی سے گرا کر بولی، جبکہ راہب نے خون نشاب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے پاگل پن کو دن بدن ہینڈل کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ دل نو، تم ایسا نہیں کر سکتی مجھے! وہ آنکھوں میں غصہ لیے بولا، پسینے کی وجہ سے ماتھے پر بکھرے بال چپکے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی، جبکہ چاقو اپنی ہی نس پر رکھے وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دل بولو، تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ یو لو می رائٹ؟ وہ اس کی جانب دیکھتا پاگلوں والے انداز میں بولا تھا، جس پر دل نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ دل وہ آنکھوں میں سے وارننگ دیتا ہوا بولا تھا، ساتھ ہلکا سا چاقو پر بھی پریشر ڈالا تو خون کی نندھی سی بوندیں نکل پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ دل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ راہب یہ کیا کر رہے ہو؟ چاقو ہٹاؤ! وہ اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہی بولی تھی، آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی، دل بری طرح خوف سے دھڑک رہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ وہ آس بھری نظر سے دیکھتا ہوا بولا، البتہ لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ بازو سے مزید خون کی بوندیں نکلی تو دل کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ یس آئی لو یو، پلیز ہٹاؤ اسے! وہ روتے ہوئے ذہنی انداز میں بولی کہ راہب کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی، جبکہ دل نشین کی طبیعت اب بالکل ہی خراب ہونے لگی تھی۔ وہ شدت سے رونے لگی تھی، نہ جانے وہ اتنا پاگل کیوں تھا۔ دل میرے ساتھ چلو! وہ ہاتھ اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ جب دل نشین بالکل دیوار کے ساتھ چپک گئی تھی، جب راہب نے ایک سخت گریز سے نوازا، وہ اندر سے سہم گئی تھی۔ مجھ سے محبت کرتے ہوئے اٹکتے ہوئے لہجے میں خوف کی وجہ سے چہرہ سفید پڑنے لگا تھا بہت۔ وہ مدہوشی سے لہجے میں اسے آنکھوں میں رکھتا ہوا بولا، میری بات مانو گے؟ میں نہیں کرتی نکاح! وہ آنکھوں میں امید لیے بولی۔ راہب نے بے سختی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، یہ سب چھوڑو تم اپنی بری حرکتیں! اب وہ بمشکل بول پائی تھی، اندر ایک خوف تھا۔ اس کی بات سنتا وہ دھیما سا مسکرایا۔ بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں، نہیں کچھ برا نہیں کروں گا، نہ سگریٹ پیوں گا، نہ لڑکیوں کے پاس جاؤں گا، نہ شراب پیوں گا! وہ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتا بولا تھا۔ راہب کو تو ہر ایک چیز الگ ہی باتیں تھی، جو چیز سب سے منفرد ہوتی وہ اسے ہی پسند کرتا تھا۔ دل نشین وہ سب سے الگ تھی، راہب اس کا دیوانہ تھا، ورنہ لڑکیاں تو بہت سی دیکھی تھی اس نے۔ پر تمہیں میرے گھر چل کر میری آنکھوں کے سامنے رہنا ہوگا، میں تب تم سے شادی کروں گا جب میں اپنی بری عادتیں چھوڑوں گا، وہاں میری بھابھی اور بھائی بھی رہتے ہیں، تمہیں مجھ سے کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی! وہ ہاتھ چھوڑتا ہوا بولا۔ دل نے بے اختیاری سے دیکھا تھا، وہ انسان اس سے دور کیوں نہیں رہتا تھا؟ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا؟ سوہانی بڑھلی، وہ ویسے بھی یہی کرنا تھا،
یہ دیکھو ویسے وہی ہے، یہ کیسے سر ارحم کے ساتھ ہوتی ہے، میں نے اسے ان کے ساتھ جاتے بھی دیکھا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ کئی لڑکیوں کی ملی جلی آواز پر گنین کی آنکھیں نمکین پانی سے لبلبا گئی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ صبح سے وہ ویسے ہی باتیں سن رہی تھی۔ ارحم آج کچھ کام کی وجہ سے چھٹی پر تھا، لیکن جنت اس کی حالت دیکھتی کافی پریشان تھی۔ اس نے بولا بھی کہ ارحم کو کال کر لے، لیکن گنین نے منع کر دیا کہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی، ویسے بھی اسے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ دیکھو کریکٹر سے پتہ نہیں کیسے منہ اٹھا کر یہ سب کر لیتی ہے۔ پاس سے گزرتی لڑکی کی بات پر گنین کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ فوراً سے پہلے ٹیبل پر ہاتھ مارتی اٹھی اور لڑکی تک پہنچی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم میرے بارے میں؟ ہاں، گنین دانت پیستی ہوئی بولی، جبکہ لڑکی نے زہر خون مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ آخر تمہیں اتنی مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ سچی بات ہے، تمہیں شاید تبھی اتنی کڑوی لگ رہی ہے۔ وہ پاس کھڑی لڑکی کی جانب دیکھتی بولی تھی، جس پر سب کی دبی دبی ہنسی نے گنین کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ میں نے تمہاری جان لے لوں گی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کردار کے بارے میں ایسا بولنے کی؟ وہ لڑکی کی جانب بڑھی، اسے ہلکا سا دھکا دیتی بولی تھی، اور یہی شاید اس نے غلطی کی تھی کہ لڑکیاں تو اس کی اسی فراق میں تھی۔ یو بلڈی ہیل! لڑکی اس کی جانب پھرتی سے بڑھی تھی کہ لڑکیاں اس کے ساتھ تھی۔ گنین کی آنکھوں میں خوف سے سہمی۔ جنت نے جلدی سے ارحم کو کال لگائی تھی، اسے ساری صورتحال بتائی جو ایک اہم کام میں اٹکا ہوا تھا۔ یہ سب سنتا جلدی سے وہاں سے نکلا، اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ لڑکی نے گنین کے بال مٹھی میں جکڑے تھے۔ گنین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہا، لیکن کئی لڑکیوں کی خود پر گرفت کی وجہ سے وہ انہیں نہیں کر پائی تھی۔ جنت پرنسپل کو ڈھونڈنے نکلی تھی۔ یس، یو آر کریکٹ لیس، کتنے پیسوں میں بکی ہو؟ لڑکی حقارت سے کہتی گنین کو دھکا دے چکی تھی۔ پیچھے پڑے ٹیبل سے ٹکراتی سے اپنے جسم میں ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آنکھوں پر پانی بہہ نکلا تھا، لفظوں نے جیسے دل میں تیر چبھو دیے تھے۔ ارحم رش ڈرائیو کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ جب وہ کینٹین میں کئی لڑکیوں کو اس کے قریب دیکھا، اس کی جانب لپکا، آنکھوں میں شعلے بڑھے ہوئے تھے۔ اسٹے اوے فرام ہر آل آف یو! وہ غصے کی شدت میں بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا۔ لڑکیوں نے خوف سے پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھا، وہیں اسے زمین پر سرخ آنکھیں لیے بیٹھی، جیسے اس ارحم کی شارک پر کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ آنکھوں میں سرخ پن لیے وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ آ گیا دیوانہ! ایک لڑکی کی آواز پر اس نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ شی از مائی وائف اینڈ آئی ول بریک دی لیگز آف آل آف یو، ڈیم اٹ! پلیز ڈونٹ کرائی گنین! وہ ان لڑکیوں کی جانب غصے سے دیکھتا گڑا کر بولا تھا، اور ساتھ ہی آنسوؤں سے لبریز اس کا چہرہ صاف کرتے اسے خود سے لگایا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ارحم کا دل کام گیا تھا۔ وہ ہلکے سے کانپ رہی تھی، جیسے وہ محسوس کر سکتا تھا۔ پرنسپل! وہ اونچی آواز میں گنین کو وہیں چھوڑتا دھاڑ کر بولا، اس کے سر پر غصہ سوار تھا۔ جنت پرنسپل کو لیے وہاں پہنچی۔ پرنسپل کو تو جنت بتا چکی تھی سب، اور اب جب انہیں پتہ چلا کہ گنین ارحم ہاشم علی کی وائف ہے تو پرنسپل کی بھی جان سوکھ چکی تھی۔ میری وائف اس یونیورسٹی میں سیف نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ سب ہوا، کسی نے آگے آ کر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی۔ میں پوچھتا ہوں ایسا کیوں ہے؟ زندگی اپنی ہے، جیسے چاہے جیسے جیے۔ پروفیسر کے ساتھ یا نہیں، وہ ان کے آپس کا معاملہ ہے۔ یہ سب یہاں سے آؤٹ کرے پرماننٹ، ورنہ میں ان کو پوری یونیورسٹی بند کروا دوں گا۔ گنین کو چھوڑتا وہ پرنسپل پر چڑھ دوڑا تھا۔ گنین کی حالت پرنسپل نے بھی دیکھی تو لڑکیوں کو غصے سے گھورا۔ سر، ہم کچھ کرتے ہیں، آپ ریلیکس! پرنسپل کی بات کاٹتے ہوئے درشنگی سے بولا تھا، کیا ریلیکس؟ میری وائف دیکھیں، ان سب کی جان لے لوں گا۔ کاش کہ تم سب لڑکیاں نہ ہوتی تو یہی سب کے سامنے حشر کر دیتا تمہارا۔ وہ غصے سے اتنی بلند آواز میں بولا کہ سب کام کر رہ گئے تھے۔ وہ پورا غصے سے بھرا ماحول پر حاوی ہو رہا تھا۔ گنین کی جانب جاتے ہوئے اسے بازو میں بڑھ چکا تھا۔ ایک قدم پرنسپل کے سامنے رکا، اگر ان میں سے کوئی بھی مجھے اس یونیورسٹی میں نظر آئی کل تک تو یہاں وہ سب ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ٹل لہجے میں چبا چبا کر بولا تھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تمہیں مری سونے کے لیے تو نہیں لے کے جا رہا؟ گاڑی میں بیٹھے مارا نے سونے لگی ساری رات بے چینی میں کٹی تھی، اور اب آنکھ لگی تھی تو ولید نے اٹھا دی ہے اسے۔ کافی چڑ سی ہوئی تھی۔ کیا ہے ولید؟ کون سا مری آ گیا ہے گاڑی میں؟ وہ چڑھتے ہوئے بیزاری سے بولی، آنکھوں میں سرخی تھی۔ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو مارا؟ وہ سنجیدہ آواز میں بولا تھا۔ مارا پہلو بدل کر رہ گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں یاد ابھری تھی، کچھ بھی نہیں ولید اتنی سردی ہونے کے باوجود اسے اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کی ہر حرکت سے واقف تھا۔ اس کی بات پر لب پیچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے مارا، ریلیکس، مرضی ہے تمہاری۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، جس پر مارا نے ایک نظر سے دیکھا وہ کہ وہ اپنے ہی شوہر سے جھوٹ بول رہی تھی کسی اور کے لیے۔ دل میں احساس ندامت پیدا ہوا تھا۔ ولید، مجھے آپ سے کچھ بتانا ہے۔ مارا نے بے اختیار اسٹیئرنگ پر دھڑے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا، جس پر وہ چونکا ضرور لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ ریان سے ملی تھی میں، اس کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی۔ ریان کی شادی والی بات پر اس کی آنکھوں میں موجود نمی ولید سے چھپی نہیں تھی۔ اندر ایک ابال سا پیدا ہوا تھا، لیکن وہ اسے دبا گیا تھا۔ آئی نو امارا، جہاں تم ہو وہاں کی ہر خبر میرے پاس ہوتی ہے مائی لو، لیکن خیر وہ بھی شاید تم سے محبت کرتا ہے تو تم اسے منا لو گی، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ آخری بازی کھیلنے والا تھا، ایسا کھیل جس میں یا تو وہ اپنی متاع جان کو پالے گا یا
ویران بنجر زمین کی طرح ہو جائے گا، جس کا نہ ہونا یا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ ہمارا اس کی بات پر چونکی تھی، آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ وہ اس پر حق جتا رہا تھا، اور اب جب ہمارا کو تھوڑا برا لگ رہا تھا تو وہ اسے کتنی آسانی سے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ انسان گرگر سے بھی زیادہ برا تھا۔ مجھے ایسے نہ دیکھو، تمہاری باتوں پر ہی عمل کر رہا ہوں، وہ بڑے ضبط سے بولا تھا۔ لہجہ سنجیدہ تھا۔ ہمارا نے رخ موڑ لیا۔ مجھ سے لڑنے یا لڑ جانے کی بات نہ کر، اب مجھ سے مرنے مر جانے کی بات نہ کر۔ امان اپنی عین کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پہلوں میں لیے آنسو سے تر چہرہ سمیت بولی تھی، امان ابھی طلاق کے کاغذات بنا کر لایا تھا۔ عین کے سامنے پھینکتے وہ لب سختی سے بھینچے ایک دوسرے میں پیوست کیے سنجیدہ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ عین اسے پڑھتے ہی بے یقینی سے رو دی تھی۔ مس قرۃ العین سائن دا پیپر۔ وہ اس دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتا بولا تھا، امان اسے درد کی انتہا تک پہنچا دینا چاہتا تھا، جہاں تک وہ گیلا جا سکتا تھا۔ نو امان پلیز ڈونٹ ڈو دس ود می۔ عینی روتے ہوئے اسے گلے لگی تھی، لیکن وہ بے حس بنا رہا تھا۔ اس کے آنسو جو شدید ناپسند تھے امان کو، وہ بھی کسی کام نہیں آئے تھے۔ آپ خود مجھ سے الگ ہونا چاہتی تھی نا اینا، سو سائن آؤٹ۔ وہ تڑپ کر بولا تھا، وہی جانتا تھا کس دکھ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ عین کو اچھے سے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ پلیز مان، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ مجھے پتہ ہے مجھے غلطی ہو گئی ہے، بٹ پلیز یہ نہیں۔ روندے ہوئے لہجے میں وہ نفی میں سر ہلاتے پیپرز کو دیکھتے ہی بولے تھے، جس پر امان نے سخت سنجیدہ نظر سے اسے دیکھا۔ یو نو عین، تم نے کتنی بڑی مسٹیک کی ہے۔ ایک بار پوچھ تو لیتی مجھ سے، میں غلط ہوتا تو بے شک سزا دیتی، لیکن تم نے پوچھا تک نہیں۔ یو ہرٹ می عین، یو ہرٹ می ویری ڈیپلی۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے اس کے بازو کو دبوچے بولا تھا۔ عین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس سے دور تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن جب سب سامنے آیا تو اس کی بے پرواہی گوارا نہیں تھی۔ امان آئی ول ڈائی۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ امان نے تڑپ کر ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر نیچے بیٹھے سے وہاں بیٹھ گیا اور اب ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی، جبکہ وہ کوئی سانحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایسا فیل ہوتا ہے جب ہم کسی کو چاہیں اور وہ غلط سمجھے، بالکل ایسا ہی فیل ہوتا ہے عین، کسی کو کھونے کا ڈر، جیسے ہم ابھی مر جائیں گے۔ پر عین، صرف چند ایک لوگ سچی محبت میں یا تو پاگل ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ صرف چند ایک لوگ، ورنہ کوئی نہیں مرتا۔ کوئی بھول جاتا ہے، کبھی یاد آنے پر رو لیتا ہے، پھر اپنے خاندان میں مصروف ہو جاتا ہے، مصروف پر مرتا نہیں ہے۔ وہ تو بس ایک یقین دلانے کے الفاظ ہے کہ دل میں یہ جذبات ہیں، اس لیے وہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ورنہ عین کیا سنا ہے، مرحوم عشق میں مر گیا؟ شاید نہیں عین، وہ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتا بولا تھا۔ میں آنکھوں میں نمی تھی۔ عین نے روتے ہوئے نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے ہر الفاظ کو محسوس کر سکتی تھی، اس کی گہری خاموشی میں چھپے کرب کو بیان کر سکتی تھی۔ ہاں، وہ بیان کر سکتی تھی، اس کرب کا، اس بے چینی کا، اس درد کا، اس تکلیف کا، اس اجنبیت کا مطلب تو صرف ایک تھا، اور وہ تھا قرۃ العین امان درانی۔ نہیں دیر رہا طلاق، رونا بند کرو، احساس ہو رہا ہے اب تمہیں؟ عین، جب 6 ماہ تم مجھ سے دور رہی تو مجھے بھی لگا تھا میں مر جاؤں گا، پر عین میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا، اور زندہ لاش مکمل مرنے سے زیادہ اذیتناک ہوتی ہے۔ عین کو احساس ہوا تھا وہ انجانے میں بہت غلطیاں کر چکی ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر لگی تھی۔ وہ دونوں خاموش تھے، کچھ نہیں بولی تھی۔ عین اس کے بھاری لفظوں کے آگے فقط ایک معذرت بیکار تھی، بے معنی تھی۔ تب سے اب وہ پہلی بار اس کے گرد حصار باندھ گیا تھا۔ عین کے رونے میں شدت آئی تھی، اور امان درانی نے اسے رونے دیا تھا، پھر یوں ہی باقی کی رات فرش پر روتے ہوئے گزاری تھی، ایک بے مول دکھ بھری رات۔ کھانے کی ٹرے سامنے رکھے وہ خود بھی خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ قرۃ العین بھی خاموش تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سے وہ کہہ چکا تھا کہ اسے معاف کر چکا ہے، لیکن اس کی خاموشی قرۃ العین کو اندر سے مار رہی تھی، جیسے وہ کھاتے وقت بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو پلیٹ پر نظر جمائے کھانے میں مصروف تھا۔ اب ناراض منہ سے چمچ واپس ٹرے پر رکھتی ہوئے گہری اداسی سے بولی، بلکہ ابھی بھی نم تھی، تم منا لو گی مجھے؟ وہ سوال لیا نظروں سے اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ قرۃ العین نے اپنے لبوں پر سے دم اٹھاتے نے کچلا تھا، خیر مجھے ضروری کام سے باہر جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اس کا چہرہ تپتپاتا، کارکیز اور دوسری چیزیں اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ قرۃ العین کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامتی نیچے کچن میں آ گئی تھی۔ دماغ میں مختلف سوچیں تھیں۔ کمرے میں پہنچی اور وارڈروب میں گئی، وہاں سے لال رنگ کا اپنا ایک جوڑا نکالا۔ فریش ہونے کے بعد وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ پہلی بار وہ اپنے شوہر کو منانے کے لیے دل سے تیار ہونا چاہتی تھی۔ کانوں میں جھمکے، ہاتھوں میں چوڑیاں، لال فراک جس کا پچھلا گلا گہرا تھا، وہ دوپٹہ اوڑھے، کھلے بال پشتے آگے کیے ڈوری پیچھے، گلے کی ڈوری باندھ چکی تھی، بال پیچھے کیے، لبوں پر سرخ لپسٹک لگائے، اپنی تیاری کا مکمل جائزہ لیے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اسے منا تو سکتی تھی جو اپنے لبوں سے شکوہ کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب امان گھر واپس آیا تو وہ سیدھا اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ ادھر عین جلے پیر کی بلی کی طرح کی مانند اپنا دوپٹہ سنبھالتی کبھی ادھر تو کبھی ادھر چکر لگا رہی تھی۔ امان پر اس سے بے حد غصہ آیا تھا، کتنی دل سے تیار ہوئی تھی وہ، شام سے رات ہو گئی تھی، اب نیند آنے لگی تھی، لیکن وہ ہر جائی نہ جانے کس قدر خفا تھا جو آیا ہی نہیں تھا۔ تھک ہار کر وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی تھی اور وہیں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ 12 بجے کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا، مقصد کچھ ناراضگی اور کچھ کام تھا، لیکن سامنے لیٹے وجود نے اس کے دلربا حال
दिलरुबा हालत में वो इसे देखता ही रह गया। नज़र हटाना भी जैसे भूल गया था। लबों को गहरी मुस्कुराहट ने छुआ था। वो दरवाज़ा लगातार लाइट ऑफ कर चुका था। खामोशी से फ्रेश होने चला गया। अब नीम बालों समेत ट्राउज़र शर्ट पहने वो बेड पर साइड लैम्प की हल्की सी रोशनी में नज़रें इस पर टिकाए बैठा था। इसके चेहरे के एक-एक नक्श को दिल में उतारते जैसे ईमानदारी के सालों की तरफ दिल पर किसी ने ठंडे फव्वार बरसा दिए थे। शायद वो इसके इंतज़ार में थक कर सो गई थी। सारी नाराज़गी दूर जा सोई थी। अब इसकी जगह हक और गुस्से ने ले ली थी। वो कई सानहे इस हसीन बला को देखता रहा, ज़रा झुककर अपने तशबीह होंठ इसके माथे पर रखे और एक गहरी सांस लेता मुकम्मल इसकी खुशबू अपने अंदर जज़्ब कर लेना चाहता था। गीले बाल माथे पर बिखरे थे, आँखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। वो शिद्दत से इसके गाल पर लप रख गया था। एन इसकी शिद्दत को सहते हल्का सा कसमसाई और वो नींद दराज थी। अमान इसके कमरे में हाथ डालता इसे खुद पर गिरा गया था। ऐना ने हल्की आंखें वाकी और फिर मुकम्मल होश में आते वो लब भींच गई थी। वो इसकी गर्दन में मुंह दिए लेटा था। नम बाल ऐनी की गर्दन को छू कर दिल की धड़कन बढ़ा रहे थे। अमान, आप लेट क्यों आए थे? अमान का नर्म गरम लम्स वो अपनी गर्दन में महसूस करती जी जान से काँप गई थी। तभी लहजा लड़खड़ाया था, क्यों आपने मुझे मिस कर रही थी दिले जान? वो गंभीर आवाज़ में इसे नीचे करता हुआ खुद किसी काली घटा की मांदी इस पर हावी हुआ होता बोला था, जिस पर ऐन ने ज़ोर से आंखें बंद कर ली थी। यह मुझे मनाने का इरादा था। इसके कान के करीब झुकते भारी लहजे में सरगोशी का वो दांतों से कान की लो को हल्का सा दबाता हुआ बोला। ऐन का दिल तेजी से धड़का था, जबकि इसकी लहजे की काट और तपिश से वो अच्छी से वाकिफ थी। वो नाराज़ ही है अभी तक। तभी गले में गिल्टी उभर कर मतम हुई थी। मेरे लफ्ज़ का जवाब दो मिसेस अमान। गले पर झुकते वो हल्के से दांत गाड़ते हुए बोला कि ऐन ने बेसाख्ता अपना सांस रोका। कमरे में नीम अंधेरा था, जिसमें मायने खींची थी। हाँ, आप नाराज़ हैं इसलिए? अटकते हुए वो दिल में खुद को हिम्मत से नवाजती इसके गले में बाजू डाल बोली। अमान ने इसकी हिम्मत पर हल्का सा मुस्कुराया था। हल्की रोशनी में ऐन ने कई दिन बाद वो मुस्कुराहट देखी थी, जहाँ एक गाल पर गड़ा सा बना था। ऐन ने बड़े शौक से मंजर देखा था। मुझे मनाना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। इसके बालों में उंगलियां बसाता इसका चेहरा खुद के चेहरे के करीब ले जाता हुआ बोला। ऐन की आंखें हैरत से फैली थी, जबकि अमान इसके चेहरे पर पुरशौक मुस्कुराहट थी। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरना होगा, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। वो आंखों में चमक लिए बोला। अमान के होंठ इसके लबों को छू गए थे। ऐन का दिल जैसे पसलियों से टकराने लगा था। ओके नाउ यू कैन काम कॉम मी डाउन। वो गंभीर आवाज़ में इसके सजे सवरे चेहरे को देखता बोला। ऐन की जान लबों पर आई थी। वो सख्ती से लब भींच गया था, जबकि वो इसे देखता रह गया था। ओके लीव इट एंड डेट ऑल विल सो दिस जॉब फॉर यू। वो इसके लबों पर झुकता इसकी हर मज़ाहमत को बंद कर गया था। इसकी सितम ज़रफ़ी पर ऐन ने इसके सीने पर हाथ धरे से दूर करना चाहा था, जिसे वो नाकाम बनाते खुद के मज़ीद कर गया था। ऐन को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ था। जब अमान से दूर हुआ, वो लाल चेहरा लिए सांसें हमवार करती इसके सीने से सर टका गई थी, जबकि इसकी अदा पर वो गहरा मुस्कुराया। ऐन की जान हवा हुई थी। इसके हाथ अपनी डोरी से उलझते हुए महसूस हुए। वो पल भर में इस पर हावी हुआ होता फरार का रास्ता बंद कर गया था। ये तुम्हारी आखिरी गलती थी ऐन। अगर इसके बाद तुमने मुझसे अलग होने की या मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद से पूरी तरह दूर कर दूंगा। और पूरी तरह तुम सिर्फ तब होगी जब तुम्हारी मौत होगी, और फिर तुम्हारा यह दीवाना सच में पागल कहलाएगा। इसके लहजे में शिद्दत थी, और इसी शिद्दत से मुकम्मल खुद की आगोश में लेते वो अपने हर अमल से इसे बावर करवा गया था, जबकि ऐन इसके रंगती मुकम्मल तौर पर इसकी बन चुकी थी।